السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبد الکریم کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دوسری شادی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں مقررہ وقت سے کافی پہلے ہی صالحہ عبد الکریم کے دفتر میں پہنچ گئے تھے اور اب اس سے ملاقات کے انتظار میں بیرونی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ لڑکی کا نام فریدہ تھا۔ صالحہ عبد الکریم کے دفتر میں فون خود فریدہ نے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ صالحہ عبد الکریم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ صالحہ عبد الکریم صرف قتل کے کیس لیتی ہے اور اس کی دیگر شرائط کے بارے میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ مطلع کر دیا گیا تھا۔ فریدہ نے کہا تھا کہ اس کو صالحہ عبد الکریم کے بارے میں یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم ہیں اور وہ ایک قتل کے کیس کے سلسلے میں ہی اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اس کو ملاقات کا وقت دے دیا گیا تھا۔ وہ جب صالحہ عبد الکریم کے دفتر میں پہنچی تو وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ اس لڑکے کا نام آفاق تھا۔ وہ دونوں دفتر کے بیرونی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں مقررہ وقت پر پہنچ چکی تھیں لیکن ابھی تک فریدہ کا بلاوا نہیں آیا تھا۔ صالحہ عبد الکریم کا کمرہ سامنے ہی تھا۔ اس کے کمرے کے باہر دروازے پر اس کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی جسے فریدہ اور آفاق دونوں نے دیکھ لیا تھا اور ان دونوں کی نظریں بار بار اس کمرے کے بند دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ دونوں بے چینی کے ساتھ اس بات کے منتظر تھے کہ کب دروازہ کھلے اور کب انہیں اندر بلایا جائے۔ آخر خدا خدا کر کے مقررہ وقت کے کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش عورت جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا کمرے میں سے نکل کر باہر نکلی۔ اس نے ایک سرسری سی نظر باہر بیٹھے ہوئے اس نوجوان لڑکے اور لڑکی پر ڈالی اور پھر دروازے کے باہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکرٹری کے پاس انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سننے کے بعد کہا، جی میڈم، اور انٹر کام بند کر دیا۔ پھر وہ فریدہ سے مخاطب ہو کر بولی، چاہیے؟ شکریہ، فریدہ نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آفاق بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں صالحہ عبد الکریم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ صالحہ عبد الکریم سے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ان کے سامنے کرسی پر ایک قدرے بھاری بدن کی درمیانی عمر کی ایک خوش شکل خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ بہت پروقار نظر آ رہا تھا۔ اس نے ساری پہنی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں پر نازک سے فریم کی ایک اینک لگی ہوئی تھی۔ صالحہ عبد الکریم کو آنے والی کلائنٹ کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا اور وہ اس سے سوال جواب کے لیے کسی حد تک پہلے سے تیار تھی۔ کسی بھی کلائنٹ سے ملاقات سے پہلے وہ اس بات کا اطمینان کر لیتی تھی کہ وہ قتل کے مقدمے کے سلسلے میں ہی اسے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ کمرے کا ڈیکوریشن اگرچہ کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں تھا لیکن اس میں نفاست اور خوش ذوقی کا اظہار ہوتا تھا اور اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو چیز جس جگہ موجود ہے اسے بس وہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ بیٹھیے، صالحہ عبد الکریم نے ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور وہ دونوں اس سے سلام دعا کرنے کے بعد اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تو آپ کا نام فریدہ ہے؟ صالحہ نے اپنی تیز اور چبھتی ہوئی نظریں لڑکی کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ صالحہ کی نظروں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ فریدہ چند لمحوں کے لیے گھبرا سی گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس عورت کی نظریں سیدھی اس کے دل و دماغ کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی تھیں۔ کچھ ایسی بات تھی ان نظروں میں جو شاید دوسروں کی نظروں میں نہیں تھی۔ ان نظروں کے سامنے ٹکنا اور ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا خاصا مشکل معلوم ہوتا تھا۔ جی میں ہوں فریدہ، فریدہ نے سنبھل کر جواب دیا، اور یہ آفاق ہیں، اس نے اپنے ساتھ موجود نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آفاق کے بارے میں کچھ اور زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ اچھا، تو آپ ایک قتل کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟
صالحہ نے کہا۔ کون قتل ہو گیا ہے؟ میری والدہ، فریدہ نے قطرے بھاری اور بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میری والدہ کو قتل کر دیا گیا اور گھر کا کچھ سامان بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ تو گویا یہ بنیادی طور پر ڈکیتی کا کیس ہوا، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ کیا وقوعہ کے وقت گھر میں آپ کی والدہ اکیلی تھیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ جی نہیں، فریدہ نے کہا، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھیں اور انہیں کسی نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا، لیکن قاتل نے اس معاملے کو ڈکیتی کی واردات کا رنگ دینے کی کوشش کی، جبکہ فی الحقیقت یہ قتل کی واردات تھی۔ صالحہ عبدالکریم نے بڑے غور، دلچسپی اور تجسس کے ساتھ اس نوجوان لڑکی کے چہرے کو دیکھا جو اپنی والدہ کے قتل کے بارے میں اس قدر یقین اور اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی، گویا وہ اس امر سے پوری طرح واقف ہو کہ یہ اصل واقعہ صرف اس کی والدہ کے قتل کا ہی تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے، صالحہ عبدالکریم نے اس کی رائے سے اختلاف کیا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ ڈکیتی کی ہی واردات ہو اور آپ کی والدہ نے ڈاکوؤں کی مزاحمت کی ہو، جس کے نتیجے میں ڈاکوؤں نے ان کو ہلاک کر دیا ہو۔ آپ یہ سب کچھ اس قدر یقین کے ساتھ کیوں کر کہہ سکتی ہیں؟ میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا میڈم کہ… دل کی بات چھوڑیے، صالحہ عبدالکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ حقائق کی دنیا سے دل کی باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کوئی بھی وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ اس کا دل فلاں بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ عدالت میں دل کی زبان نہیں، ثبوت اور شہادت کی زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں میڈم، فریدہ نے کہا۔ بظاہر تو اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ اصل میں قتل کی واردات تھی جسے ڈکیتی کی واردات کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن دو باتیں ہیں میڈم۔ ایک تو وہی دل کی بات ہے، میرے دل کی بات، جس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے میڈم کہ قاتل نے گھر میں ان تمام جگہوں کی تلاشی ہی نہیں لی جہاں سے اسے کافی رقم وغیرہ مل سکتی تھی، حالانکہ وہ جگہیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھیں اور وہاں تک رسائی بہت آسان تھی، لیکن قاتل نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور بس کمرے کے سامان کو الٹ پلٹ کر کے اور الماریاں وغیرہ کھول کر اور ان کی چیزیں باہر نکال کر جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد گھر کو لوٹنا نہیں تھا بلکہ میری ماں کو قتل کرنا تھا۔ آپ کے اس مفروضے کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ ابھی تو آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کی کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس گھر میں آپ کی والدہ کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ میں خود اور والد صاحب، فریدہ نے جواب دیا۔ بس ہم 3 افراد اس مکان میں رہتے تھے اور اب تو بس 2 ہی رہ گئے ہیں، میں اور والد صاحب۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کسی شخص پر شبہ ہے؟ کوئی شخص ایسا موجود ہے جس کو آپ اپنی والدہ کا قاتل سمجھتی ہوں؟ جی ہاں، ہے، فریدہ نے آہستہ سے جواب دیا، اور وہ میرا بہنوئی ہے۔ اس کا نام شمس الدین ہے۔ مجھے صرف شبہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ میری والدہ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ اچھا، تو آپ کو اپنے بہنوئی پر شبہ ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے اس معاملے میں دلچسپی کا پہلو فوراً ہی نظر آ گیا تھا اور اب وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ اور آپ کا اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کا بھی اس معاملے سے کوئی تعلق ہے؟ میری بہن کا تعلق اس معاملے سے نہیں ہے، فریدہ نے کہا، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اوہ، تو پھر کوئی جائیداد وغیرہ کا جھگڑا ہے کیا؟ آپ کی مرحوم بہن کے بچے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، فریدہ نے جواب دیا۔ تو جب آپ کی مرحوم بہن کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں تو پھر تو آپ کے بہنوئی کا آپ کے خاندان سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ پھر اس کو اس بات کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ اپنی ساس کو قتل کر دے؟ آخر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ کوئی بھی قتل بلا وجہ نہیں ہوتا،
اس کے تہہ میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی کہانی ضرور موجود ہوتی ہے۔ اتفاقی قتل تو صرف وہ ہوتے ہیں جو وقتی اشتعال اور عارضی قہر و غضب کے نتیجے میں سرزد ہو جاتے ہیں، مثلاً اچانک کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جانا یا اس قسم کی کوئی اور بات۔ قتل کی اس قسم کی وارداتوں کی وجوہات بے حد عارضی اور وقتی ہوتی ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات قاتل فوراً ہی پچھتاوے کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ وقتی طور پر جذبات کا شکار ہو گیا تھا، اور اگر وہ وقت گزر جاتا تو پھر شاید اس سے اس جرم کا ارتکاب نہ ہوتا۔ لیکن جو قتل سوچ سمجھ کر اور منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ موجود ہوتی ہے، اور اسی وجہ کی بنیاد پر جرم کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی والدہ کو آپ کے بہنوئی نے قتل کیا ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوگی۔ جی ہاں، فریدہ نے کہا، میرے خیال میں اس کی ایک وجہ تو موجود ہے۔ وہ کیا؟ صالحہ نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ وہ یہ کہ میرے بہنوئی نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا تھا، فریدہ نے کہا۔ میری بہن کے انتقال کے بعد وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں اس شادی کے سخت خلاف تھیں اور انہوں نے اس رشتے کو مسترد کر دیا تھا۔ میرے بہنوئی نے میری ماں کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میری ماں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اور آپ کے والد؟ صالحہ نے پوچھا، ان کا کیا خیال تھا؟ انہیں اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی، فریدہ نے آہستہ سے کہا۔ اور آپ خود؟ صالح عبدالکریم نے اس کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا، فریدہ نے سپاٹ انداز میں کہا۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے آپ کے بہنوئی کے رشتے کو مسترد کر دیا تھا، اس لیے آپ کے بہنوئی نے آپ کی والدہ کو قتل کر دیا؟ جی ہاں، فریدہ نے کہا، میرا یہی خیال ہے۔ یہ محض ایک کمزور مفروضہ ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ بہرحال اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، ان پر غور کرنا ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے میں اب تک کیا قانونی کارروائی ہوئی ہے، اور آپ نے اس مفروضے کی بنیاد پر اب تک کیا کچھ کیا ہے؟ صالح عبدالکریم کے سوال کے جواب میں فریدہ نے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ فریدہ کے ابا اس دن حیدرآباد گئے ہوئے تھے اور رات سے پہلے ان کی واپسی متوقع نہیں تھی۔ فریدہ اس روز بھی معمول کے مطابق دوپہر کو کالج سے واپس آئی۔ وہ بی اے کے آخری سال میں پڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ امی گھر پر اکیلی ہوں گی۔ گزشتہ رات کو اس کا بہنوئی شمس الدین ایک بار پھر گھر پر آیا تھا۔ ابا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، صرف امی تھیں اور وہ خود تھی۔ وہ خود تو شمس الدین کے سامنے آنے سے اور اس سے ملاقات کرنے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ شمس الدین نے اس کے والدین کو اس کے لیے اپنا رشتہ دیا تھا، جسے فریدہ نے بھی سخت ناپسند کیا تھا، اور امی نے بھی اس رشتے کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن شمس الدین بضد تھا۔ وہ بار بار گھر پر آتا اور اس کی ماں سے اصرار کرتا تھا کہ وہ اس کی بات مان لے، لیکن امی برابر انکار کر دیتی تھیں اور اس کی ذرا بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی تھیں۔ امی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کی بیٹی فریدہ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ چنانچہ اس روز بھی جب شمس الدین ان لوگوں کے گھر آیا تو اس کا کسی نے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ خیر مقدم نہیں کیا۔ فریدہ تو فوراً ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور شمس الدین امی سے باتیں کرنے لگا۔ فریدہ دوسرے کمرے کے دروازے سے باہر آ گئی تھی اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امی سے کوئی بات چھپاتی نہیں تھی اور وہ خود بھی امی سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ اب میری بات مان کیوں نہیں لیتی آنٹی؟ شمس الدین امی سے کہہ رہا تھا۔ اس میں ہم سب لوگوں کی بھلائی ہے، ہم سب ساتھ مل کر رہیں گے، اور میں نے تم کو صاف صاف بتا دیا ہے شمس الدین، امی نے تلخی کے ساتھ کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں شادی کرنا ہے تو شوق سے کرو، تم کو بھلا کس نے روکا ہے؟ تمہارے لیے دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، تمہیں کوئی بھی
بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ وہ تو میں جانتا ہوں آنٹی، شمس الدین نے کہا، لیکن میری خواہش تو یہی ہے کہ میری شادی فریدہ سے ہو جائے۔ آخر وہ میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی نے سرد اور خشک لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری مرحوم بیوی تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اب تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو۔ آپ اگر چاہیں تو میری شادی فریدہ سے ہو سکتی ہے، شمس الدین نے کہا۔ آپ میری درخواست مان لیں۔ نہیں شمس الدین، امی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو کہ فریدہ سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ سوچ لیں آنٹی۔ یکایک شمس الدین کا لہجہ بدل گیا۔ آپ مجھے مایوس کر رہی ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کے حق میں خراب بھی نکل سکتا ہے۔ تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ امی نے ناراضگی کے ساتھ کہا۔ اب جو چاہیں سمجھ لیں، شمس الدین نے کہا۔ اگر آپ نے فریدہ کی شادی میرے ساتھ نہیں کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے دھمکیاں دینے کی کوشش مت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ سوری آنٹی، ایک دم سے شمس الدین نے پینترا بدلا۔ آپ تو ناراض ہو گئیں۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں آپ کو ناراض کروں۔ میں تو آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ فریدہ کو کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکی ہوں اور اب مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ شمس الدین چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امی نے فریدہ سے کہا، مجھ کو دھمکیاں دیتا ہے جیسے میں اس سے ڈر جاؤں گی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ اس روز فریدہ معمول کے مطابق کالج چلی گئی تھی اور جب وہ کالج سے واپس آئی تو دروازے پر پہنچ کر اس کا ہاتھ خود بخود کال بیل کے بٹن پر پہنچ گیا اور اس نے بٹن دبا دیا۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز اسے باہر صاف طور پر سنائی دی۔ اس نے آواز دی اور انتظار کرنے لگی کہ امی ابھی آ کر دروازہ کھول دیں گی، لیکن اچھی خاصی دیر ہو گئی اور دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے کچھ دیر مزید انتظار کیا اور دوبارہ بٹن دبایا۔ اس دفعہ بھی اس کو اندر گھنٹی بجنے کی آواز صاف سنائی دی، لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ جب خاصی دیر ہو گئی تو فریدہ کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور تب اسے معلوم ہوا کہ دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ فریدہ خوفزدہ ہو گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گھنٹی بجنے کی آواز تو اس نے صاف طور سے سنی، مگر امی اندر سے نکل کر نہیں آئیں۔ خدا معلوم گھر کے اندر کیا صورتحال تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر گہرا سناٹا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر زور زور سے امی کو آوازیں دیں، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسا تو آج تک نہیں ہوا تھا کہ امی کبھی بھی گھر کھلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی تھیں۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ گھر کو کھلا چھوڑ کر کہیں باہر چلی جائیں۔ وہ چند لمحوں تک سوچتی رہی اور بے ہمت کر کے آگے بڑھی اور برآمدے سے گزر کر بغلی کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ کمرہ امی کے استعمال میں رہتا تھا۔ اس کمرے کی طرف نظر ڈالتے ہی اس کے حلق سے بھیانک چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی فرش پر امی کا جسم بے سود بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ جو چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی وہ قالین کے فرش پر اس جسم کے سر کے حصے کے آس پاس موجود خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ ایک ہی نظر میں فریدہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کمرے کا بہت سارا سامان منتشر حالت میں فرش پر ادھر ادھر پڑا ہوا تھا۔ فریدہ بری طرح چیختی چلاتی، شدید بدحواس اور خوف کے عالم میں کمرے سے باہر بھاگی اور گھر کے دروازے پر آ گئی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی اور اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا فریدہ بیٹی، کیا ہوا؟ محمد حسن نامی بزرگ پڑوسی نے رک کر پوچھا، جو اس وقت کہیں باہر سے آیا تھا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا کہ اس کی نظر کھلے ہوئے گیٹ پر پڑی اور پھر وہ اپنے گیٹ پر ہی رک گیا تھا۔ انکل، انکل، کسی نے امی کو مار دیا ہے۔
فریدہ کے حلق سے بمشکل آواز نکل رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر کی طرف اشارہ کر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ رہی تھی، کیا؟ محمد حسن ایک دم حیران ہو کر چلایا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں انکل، فریدہ نے روتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ محمد حسن نے محلے کے 2 اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور پھر وہ تینوں افراد فریدہ کے ساتھ گھر کے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ فریدہ کی امی کا جسم فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی ایک لمبا سا چاقو پڑا ہوا تھا۔ فریدہ کی امی کی گردن میں کئی زخم نظر آ رہے تھے۔ کمرے کی ایک الماری کھلی پڑی تھی اور اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا گیا تھا۔ میز کی طرح سے بھی کھلی ہوئی تھی اور ان کی چیزیں باہر نکال کر ڈال دی گئی تھیں۔ کوئی صاحب کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، محمد حسن نے وہاں موجود لوگوں سے کہا۔ اس کمرے سے باہر آ جائیے، ہمیں پولیس کو مطلع کرنا ہوگا۔ محمد حسن فریدہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر کی خواتین نے تباہل فریدہ کو سنبھالا اور محمد حسن نے پولیس کو فون کر دیا۔ ذرا سی دیر میں پولیس آ گئی۔ ضروری عملہ بھی پولیس کے ساتھ آیا تھا۔ پولیس کے ڈاکٹر نے کنیز فاطمہ زوجہ رفیق احمد کو مردہ قرار دیا۔ اسے قتل کیا گیا تھا۔ آلہ قتل بھی مقتولہ کے پاس ہی پڑا ہوا پایا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر زخم لگائے گئے تھے اور جیسا کہ بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ مقتولہ پر سب سے پہلا وار پیچھے کی طرف سے کیا گیا تھا اور گردن پر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مقتولہ کا گلا کاٹا گیا تھا۔ کمرے کا ساز و سامان جس انداز سے بکھرا پڑا تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ قاتل نے کمرے کی تلاشی لی ہے اور قیمتی اشیاء لوٹ لی ہیں۔ کمرے میں 2 الماریاں تھیں، لیکن قاتل نے صرف ایک ہی الماری کو کھول کر اس کا سامان نکالا تھا۔ دوسری الماری اسی طرح بند تھی، اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ فریدہ کی حالت تو اس وقت ایسی نہیں تھی کہ وہ کمرے کا جائزہ لے کر یہ بتا سکتی کہ کون کون سی چیزیں کمرے سے غائب ہیں۔ تاہم بعد میں جب ساری چیزوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں رکھی ہوئی ساری رقم غائب تھی۔ کچھ قیمتی اشیاء میز کی ترازوں میں رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی غائب تھیں۔ پولیس نے نامعلوم قاتلوں کے خلاف ڈکیتی اور قتل کا کیس درج کر لیا۔ مقتولہ کا شوہر رفیق احمد تو اس وقت کراچی میں موجود ہی نہیں تھا، وہ حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ وہ رات کو واپس آیا اور جب تک وہ واپس آیا اس وقت تک فریدہ اپنے آپ کو سنبھال کر معاملے کو بہت آگے تک بڑھا چکی تھی۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسے چند روز پہلے کے واقعے کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے بہنوئی نے اس کی ماں کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ فریدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کو یقین ہے کہ یہ ڈکیتی کی نہیں بلکہ قتل کی واردات ہے اور اس کی ماں کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے اور یہ کام اس کے بہنوئی شمس الدین نے کیا ہے۔ رفیق احمد جب حیدرآباد سے واپس آیا اور اسے سارے معاملے سے آگاہی حاصل ہوئی تو شدت غم سے اس کا برا حال ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیٹی کے خیال سے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں بیٹی، نہیں، رفیق احمد نے روتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل سیدھا سادہ ڈکیتی کا کیس ہے۔ گھر میں ڈاکو گھس آئے، تمہاری ماں نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور ان ظالموں نے انہیں مار دیا اور سامان لوٹ کر لے گئے۔ اس میں شمس الدین بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ شمس بھائی کچھ دن پہلے شام کو یہاں آئے تھے، فریدہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اور وہ امی کو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر گئے تھے۔ ان کی وہی رٹ تھی، وہی رشتے والی بات۔ اس کی وہ رٹ تو بہت دن سے تھی بیٹی، رفیق احمد نے کہا، اس میں کون سی نئی بات تھی؟ اور اس قسم کی باتیں تو محض بے وقوفی کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ تم نے اس کا نام خواہ لے لیا، اسے کوئی فائدہ نہیں، یہ محض تمہارا وہم ہے، یہ سراسر ڈکیتی کا کیس ہے، شمس الدین کو اس میں مت الجھاؤ۔ رفیق احمد نے اپنی بیٹی پر بہت زور دیا
کہ وہ اپنا بیان واپس لے لے اور اپنے بہنوئی شمس الدین کو اپنی ماں کے قتل کے معاملے میں ملوث نہ کرے، کیونکہ رفیق احمد کو اس بات کا یقین تھا کہ اس معاملے سے شمس الدین کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سیدھی سادی ڈکیتی کی واردات ہے۔ تاہم فریدہ اپنی بات پر اڑی رہی اور اس نے پولیس پر زور دیا کہ وہ اس کے بیان کی روشنی میں اس معاملے کی تحقیق اور تفتیش کرے۔ پولیس نے شمس الدین کو شامل تفتیش تو کر لیا، لیکن شمس الدین کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی شہادت موجود نہیں تھی۔ فریدہ پولیس کو اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکی تھی۔ شمس الدین کو ارتکابی جرم کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وقوع کے وقت اس کے اس مکان کے آس پاس نظر آنے کا کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ پولیس نے شمس الدین کو شامل تفتیش تو کر لیا، لیکن شمس الدین کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی شہادت موجود نہیں تھی۔ فریدہ پولیس کو اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکی تھی۔ شمس الدین کو ارتکابی جرم کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وقوع کے وقت اس کے اس مکان کے آس پاس نظر آنے کا بھی کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ آلۂ قتل پر کسی کی بھی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے ہاتھوں پر دستانے پہن کر یہ واردات کی ہے۔ آلۂ قتل کے علاوہ اور دوسری چیزوں پر بھی کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ پولیس نے شمس الدین سے ہفتوں تک تفتیش کی، لیکن کچھ نتیجہ نہ نکل سکا۔ شمس الدین وقوع کے وقت جائے واردات سے بہت دور اپنی موجودگی کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پولیس نے خاصا زور لگایا، لیکن شمس الدین کے خلاف تو کسی طرح سے کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ شمس الدین کے گھر کی بھی اچھی طرح تلاشی لی گئی اور وہاں سے چوری کا کوئی بھی مال برآمد نہیں ہوا۔ پولیس کے علم میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی جس کو ایک قابل ذکر ثبوت کے طور پر عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکتا۔ چنانچہ پولیس شمس الدین کے خلاف کوئی چالان تیار نہیں کر سکی اور یہ مقدمہ نامعلوم ملزموں کے خلاف قتل و ڈکیتی کا مقدمہ بنا رہا۔ لیکن فریدہ آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی ماں کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے اور یہ ڈکیتی کا کیس نہیں ہے۔ پولیس کے رویے سے مایوس ہو جانے کے بعد فریدہ نے ایک ہوشیار وکیل سے مشورہ کیا۔ اگرچہ اس کا باپ رفیق احمد اس معاملے میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کر رہا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ شمس الدین کو اس معاملے میں ملوث کرنا محض حماقت و ناسمجھی ہے، لیکن فریدہ اپنی ضد پر قائم رہی اور اس نے باپ کی مرضی کے خلاف ایک وکیل سے رابطہ قائم کر کے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نہیں بیوی، وکیل نے اس کی پوری بات سننے اور پولیس کی کارروائی کی فائل کی نقل دیکھنے کے بعد مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے غلط سلط باتیں کر کے آپ کو گمراہ کروں اور محض اپنا الو سیدھا کرنے کی غرض سے آپ کو تاریکی میں رکھوں۔ یہ بالکل بے جان معاملہ ہے۔ شمس الدین کے خلاف کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واقعاتی شہادت موجود ہے۔ محض یہ بات کہ وقوع سے ایک دن پہلے اس نے مقتولہ کو دھمکی دی تھی، بجائے خود کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ دھمکی دینے کے بعد اس نے مقتولہ سے اظہار معذرت بھی کیا تھا۔ وہ تو اس نے محض بات بنانے کے لیے کہا ہوگا۔ فریدہ نے کہا، آخر اسے اپنے آپ کو بچانا بھی تو تھا۔ اس کا خیال اسے دھمکی دینے کے بعد آیا ہوگا، لیکن جائے واردات سے اس کی عدم موجودگی اور دوسری جگہ اس کی موجودگی مسلم ہے۔ وکیل نے کہا، آپ کے شک کی بنیاد بہت کمزور ہے۔ اس بنیاد پر کوئی بھی وکیل نہ تو کوئی مضبوط کیس تیار کر سکتا ہے اور نہ اسے عدالت میں جیت سکتا ہے۔ فریدہ مایوس ہو کر اس وکیل کے پاس سے چلی آئی اور پھر کسی نے اس کو صالحہ عبدالکریم کے بارے میں بتایا۔ میں نے آپ کے بارے میں تو یہ سنا ہے میڈم کہ آپ مجرم کو اس کی قبر سے بھی گھسیٹ کر نکال لاتی ہیں اور بے گناہ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر سے اتار لاتی ہیں۔ فریدہ نے کہا، میں اس امید کے سہارے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں گی۔
اور مظلوم ماں کے قاتل کو ضرور سزا دلوائیں گی۔ یہ کون ہے؟ صالح عبد الکریم نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے آفاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فریدہ سے پوچھا۔ ان کا نام آفاق ہے، فریدہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے MBA کیا ہے اور یہ ایک بینک میں ملازم ہیں۔ آپ کے کوئی عزیز ہیں؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ جی نہیں، فریدہ نے کہا، لیکن ہمارے گھرانے کے ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ یہ لوگ کبھی ہمارے پڑوس میں رہتے تھے اور یہ پڑھائی میں میری بہت مدد کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں بھی یہ آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ صالحہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ آپ کے ساتھ بھاگ دوڑ میں شریک ہیں؟ جی ہاں، فریدہ نے کہا، یہی تو میری مدد کر رہے ہیں، اور تو کوئی ہے بھی نہیں جو میری مدد کرے۔ آپ کے والد رفیق احمد اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں؟ صالحہ نے پوچھا۔ جی نہیں، فریدہ نے کہا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ تو سرے سے اس بات کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کہ شمس الدین کا اس قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ تو میری اس ساری بھاگ دوڑ کو محض حماقت قرار دیتے ہیں۔ فی الحقیقت فریدہ بی بی، آپ کے پاس اپنے مفروضے کی حمایت میں کوئی بھی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے، صالحہ عبد الکریم نے کہا۔ جن وکیل صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ آخر آپ کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ آپ کی والدہ کو شمس الدین نے قتل کیا ہے؟ یہ محض ایک اتفاقی واقعہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب تک آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے، اس کی روشنی میں تو واقعی یہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ آخر ہم محض ہوا میں تو لاٹھی نہیں گھما سکتے۔ میڈم، بات یہ ہے کہ فریدہ کو پورا یقین ہے کہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا ہے، آفاق نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ اور ان کا بینوئی شمس الدین جس طرح سے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، یہ اس کے پیش نظر اس کو اپنی ماں کا قاتل سمجھ رہی ہیں، کیونکہ ان کی ماں اس رشتے کے بہت خلاف تھیں اور انہوں نے شمس الدین کو قطعی طور سے منع کر دیا تھا۔ ان کو یقین ہے کہ شمس الدین نے ڈکیتی کا محض ڈرامہ کیا تھا اور اس کا اصلی مقصد کنیز فاطمہ بیگم کو قتل کرنا تھا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، فریدہ نے کہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کمرے میں ڈکیتی کی واردات کا منظر بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شمس الدین تو ہمارے گھر میں برابر آتا رہتا تھا اور وہ سارے گھر سے اور امی کے کمرے سے بھی بخوبی واقف تھا۔ امی کے کمرے میں 2 الماریاں ہیں۔ ایک الماری میں امی پیسے اور زیور وغیرہ رکھتی ہیں اور دوسری الماری میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہ بات گھر والوں کو اچھی طرح معلوم ہے اور شمس الدین کو بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ چنانچہ اس نے اس الماری کی تلاشی لی اور سامان نکال کر پھینکا جس الماری میں امی قیمتی چیزیں رکھتی تھیں، اور دوسری الماری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جبکہ اتفاق سے وقوع والے دن اس الماری میں بہت قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ اچھا، صالح عبد الکریم نے کہا، وہ کیا اور کس طرح؟ ہمارا کچھ زیور بینک کے لاکر میں رکھا ہوا تھا، فریدہ نے کہا۔ وقوع کے اگلے دن مجھے اور امی کو ایک تقریب میں جانا تھا، چنانچہ وقوع سے ایک دن پہلے میں اور امی ایک ساتھ بینک گئے تھے اور لاکر میں سے زیور نکال کر لائے تھے۔ امی نے وہ زیور اس دوسری الماری میں کتابوں کے پیچھے چھپا کر رکھا تھا۔ میرے اور امی کے علاوہ اور کسی کو بھی اس زیور کی وہاں موجودگی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اگر یہ واقعی ڈکیتی کی واردات ہوتی تو ڈاکو اس الماری کے علاوہ جس میں سے انہوں نے کیش وغیرہ نکالا، اس دوسری الماری کی بھی تلاشی ضرور لیتے اور وہاں رکھا ہوا زیور نکال کر لے جاتے، لیکن مجرم نے اس دوسری الماری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ اس کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم تھی کہ اس دوسری الماری میں کوئی قیمتی چیز نہیں رکھی جاتی، اور یہ بات گھر کے لوگوں اور گھر میں آنے جانے والے لوگوں کو ہی معلوم تھی۔ اس بات کی وضاحت بھی کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ صالح عبد الکریم نے
फरीदा के मौक़िफ़ की काट करते हुए कहा, यह भी हो सकता है कि मुजरिमों को दूसरी अलमारी खोलने का मौका न मिल सका हो और अचानक इन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी हो, कोई आहट हुई हो, या वो वैसे ही डर गए हों और वहाँ से भाग निकले हों। इसकी मुत्तअद्दिद वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल ये नुक्ता भी आपके मफरूज़े का एक हिस्सा है। तो क्या मैं ये समझूं मैडम कि आप मेरे मफरूज़े को बिल्कुल ही तरख़ोर इतना नहीं समझेंगी और मेरी कोई मदद नहीं करेंगी? फरीदा ने मायूसी के साथ कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सालेहा अब्दुल करीम ने पुरख़याल अंदाज में कहा। हम इस मामले पर गौर कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि ये फ़ाइल मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसमें पुलिस की कार्रवाई वगैरह के बारे में पढ़ लूँगी और मुतालिका पुलिस स्टेशन से भी रिकॉर्ड की नकल मंगवा कर देख लूँगी। इसके बाद आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। अब से 4 दिन के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आया कुछ किया जा सकता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, फरीदा ने एकदम खुश होते हुए कहा। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा नुक्ता तलाश करने में कामयाब हो जाएंगी जिससे मुजरिम को पकड़ने में मदद मिलेगी। शायद, सालेहा अब्दुल करीम ने संजीदगी के साथ कहा, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप मेरे साथ पूरा ताउन करें। मैं आपकी मदद सिर्फ इस सूरत में कर सकूंगी अगर आप खुद अपनी मदद करना चाहेंगी। मैं भला ताउन से कब इनकार कर सकती हूँ? फरीदा ने जल्दी से कहा। अब जो कुछ कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, सालेहा अब्दुल करीम ने कहा। फ़िलहाल तो मैं इस केस का पुलिस रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ, इसके बाद इस पर गौर करूँगी। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी दे दीजिए, शायद कुछ पूछने के लिए आपकी ज़रूरत पेश आ जाए। वैसे आप 4 दिन के बाद खुद ही मुझको फ़ोन कीजिएगा। मेरा पता और फ़ोन नंबर सब कुछ इस फ़ाइल में एक कागज़ पर लिखा हुआ मौजूद है, फरीदा ने कहा। आप जब भी ज़रूरत महसूस करें मुझे फ़ोन कर सकती हैं। वैसे मैं खुद आपको 4 दिन के बाद ज़रूर फ़ोन करूँगी। इन दोनों के चले जाने के बाद सालेहा अब्दुल करीम ने इस फ़ाइल में मौजूद कागज़ात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में इसने सब कुछ पढ़ लिया। इसमें इसके अलावा कोई नई बात नहीं थी। तकरीबन सारी ही बातें फरीदा इसे पहले ही बता चुकी थी। इसके बाद उसने फसाहत हुसैन को बुलाया और इसे मुख्तसरन इस केस के बारे में बताया। आप ये फ़ाइल ले जाइए और इस पर एक नज़र डाल लीजिए, उसने फसाहत हुसैन से कहा, और मुतालिका थाने से भी रिकॉर्ड की नकूल हासिल कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। फसाहत हुसैन ने अगले ही दिन मुतालिका थाने से भी रिकॉर्ड हासिल कर लिया और सारी चीज़ों का तफसील के साथ मुताला भी कर लिया। सालेहा अब्दुल करीम ने भी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड का मुताला कर लिया। इसे इससे अपने काम में कोई ख़ास मदद नहीं मिली। इसकी मालूमात में कोई नया इजाफा नहीं हुआ। इसने फसाहत हुसैन के साथ बैठकर इस मामले पर गुफ्तगू शुरू की। फरीदा के साथ होने वाली गुफ्तगू से वो इसे पहले ही आगाह कर चुकी थी। रिश्ता देने से इनकार करने या इसकी मुखालफत करने पर किसी को कत्ल कर देना कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है, फसाहत हुसैन ने कहा, और इसलिए इस इम्कान को मुकम्मल तौर से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि शमशुद्दीन ने कनीज़ फातिमा को कत्ल किया होगा। लेकिन इस किस्म की वारदातें बिलुमूम देही मुआशरे में और ज़्यादातर नाखानदा और पसमानदा ख़ानदानों में होती हैं। शहरी मिडिल क्लास घरानों में आमतौर से ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका इम्कान तो मौजूद रहता है। हाँ, सालेहा अब्दुल करीम ने कहा। फरीदा अपने बहनोई पर अपनी माँ के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रही है और अगरचे इस सिलसिले में इसके पास कोई सबूत या शहादत मौजूद नहीं है, ताहम बाज़ बातें ऐसी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जी हाँ, फसाहत हुसैन ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। इस मामले के कई पहलू गौर तलब हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये वारदात दिन के वक्त हुई है। हमें ये नहीं मालूम कि मुजरिम दिन के वक्त मकान के अंदर
کس طرح داخل ہوا۔ پولیس ریکارڈ میں بھی اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ دن کے وقت مجرم دیوار پھاند کر یا کسی اور طریقے سے مکان کے اندر داخل نہیں ہوا ہوگا، وہ صرف دروازے کے ذریعے ہی اندر داخل ہوا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ گھر کا کوئی آدمی ہو، یعنی ایسا آدمی جس کو گھر والے جانتے ہوں اور وہ گھر کے اندر آتا جاتا ہو۔ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، میرے ذہن میں بالکل یہی خیال موجود ہے، وہ گھر کا ہی کوئی آدمی ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چل کر اس گھر کا معائنہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم خود یہ دیکھ سکیں کہ دروازے کے بغیر اور کس کس طرح سے مکان کے اندر داخل ہونا ممکن ہے۔ بالکل، فساد حسین نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، ہم خود چل کر دیکھیں گے۔ اور ایک اور اہم بات ہے جس کی نشاندہی خود فریدہ نے کی تھی، صالح عبد الکریم نے کہا، وہ یہ کہ فریدہ اور اس کی ماں مقتولہ کنیز فاطمہ کے علاوہ اور کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ دوسری الماری میں لاکر سے لائے ہوئے زیور رکھے ہیں۔ مجرم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ کون سی الماری میں کیش اور قیمتی اشیاء رکھی جاتی ہیں، چنانچہ اس نے اس الماری کے سامان کو الٹ پلٹ کیا اور دوسری الماری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جس میں لاکر سے لائے ہوئے زیورات رکھے تھے۔ اگر کوئی عام مجرم ہوتا تو وہ دونوں ہی الماریوں کی تلاشی لیتا اور دوسری الماری میں رکھے ہوئے زیورات کو بھی نکال کر لے جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ میرے ذہن میں بھی بالکل یہی بات موجود تھی، فساد حسین نے کہا، اور یہ کافی اہم بات ہے، اس شخص نے جان بوجھ کر اس دوسری الماری کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ اس دوسری الماری میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ فضا تو بنتی ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم فریدہ کو بلا کر اس سے تفصیلی بات چیت کریں۔ جی ہاں، فساد حسین نے کہا، اس کو بلا کر بات کیجیے، وہ خود ہی فون کرے گی۔ صالح عبد الکریم نے کہا، میں نے اسے کہہ دیا ہے۔ فریدہ کے لیے 4 دن کا عرصہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا، وہ ایک ایک دن گن رہی تھی اور بے چینی کے ساتھ اس انتظار میں تھی کہ کب یہ 4 دن کا عرصہ ختم ہو اور وہ صالحہ عبد الکریم کو فون کرے۔ اسے اپنی ماں بے حد عزیز تھی، وہ صرف اس کی ماں ہی نہیں تھی، وہ اس کی دوست بھی تھی، سہیلی بھی تھی اور بہن بھی تھی۔ وہ اپنی کوئی بھی بات اپنی ماں سے نہیں چھپاتی تھی اور اس کی ماں بھی اپنی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رکھتی تھی۔ جب تک اس کی بڑی بہن شکیلہ زندہ تھی تب تک دونوں بہنیں ایک دوسرے کے انتہائی قریب اور ایک دوسرے کی رازدار سہیلیوں کی طرح تھیں، اگرچہ دونوں الگ الگ رہتی تھیں کیونکہ شکیلہ تو شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر شمس الدین کے ساتھ ایک دوسری جگہ رہتی تھی، پھر بھی ان دونوں کا آپس میں کافی ملنا جلنا رہتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ کرتی تھیں اور ایک دوسرے کے رازوں میں شریک رہتی تھیں۔ ماں اور دونوں بیٹیوں کا یہ مثلث اپنی جگہ پر بہت مضبوط تھا، تینوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں اور بہترین سہیلیوں کی طرح تھیں۔ پھر شکیلہ کا انتقال ہو گیا اور فریدہ تنہا ہو گئی۔ شکیلہ اس کی اکلوتی بہن تھی اور اس کے علاوہ اس کا نہ کوئی اور بھائی تھا نہ بہن تھی۔ تنہائی کے اس احساس نے اس کو اپنی ماں کے زیادہ قریب کر دیا تھا اور ان دونوں کے درمیان یگانگت اور یکجہتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر قسمت نے ایک اور پلٹا کھایا اور اس کی ماں بھی اس سے چھن گئی۔ ماں کو کسی ظالم نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور اسے پورا یقین تھا کہ ظالم اس کے بہنوئی شمس الدین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جو اس وجہ سے اس کی ماں کا دشمن بن گیا تھا کیونکہ اس کی ماں فریدہ کے لیے اس کے رشتے کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ ماں کی دردناک موت کا فریدہ کو بہت صدمہ تھا۔ اکلوتی بہن تو پہلے ہی مر چکی تھی، اب ماں کو بھی اس سے چھین لیا گیا۔ وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ دل برداشتہ تھی اور اپنی ماں کے قاتل کو سزا دلوانا چاہتی تھی، لیکن اس سلسلے میں اس کی اب تک کی بھاگ دوڑ بیکاری ثابت ہوئی تھی۔ نہ تو پولیس والوں نے اس کی بات پر دھیان دے کر ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کی تھی اور نہ ہی کوئی وکیل اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا تھا۔
ان سب لوگوں نے اس کو مایوس کیا تھا، کوئی بھی اس کے موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب صالحہ عبدالکریم اس کی آخری امید تھی۔ شاید یہ لائق اور نامور خاتون وکیل اس کے لیے کچھ کر سکے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ایک ایک منٹ گن کر 4 دن گزارتے ہی فریدہ نے 5ویں دن صالحہ عبدالکریم کے دفتر فون کیا اور صالحہ سے اس کی بات ہوئی۔ صالحہ عبدالکریم نے اس سے کہا کہ وہ اسے ملنا چاہتی ہے اور اسے اگلے دن کے لیے ملاقات کا وقت دے دیا۔ فریدہ بہت خوش ہو گئی۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ جاؤں گی میڈم، اس نے ہی جانی لہجے میں کہا۔ ایک بات اور، صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہوں گی، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ جی ٹھیک ہے میڈم، فریدہ نے کہا، جیسا آپ چاہیں۔ اگلے روز فریدہ مقررہ وقت سے ذرا پہلے ہی صالحہ عبدالکریم کے دفتر پہنچ گئی۔ آج بھی وہ آفاق کے ساتھ آئی تھی، لیکن اس نے آفاق کو بتا دیا تھا کہ صالحہ عبدالکریم اس سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ جب صالحہ عبدالکریم نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا تو وہ اکیلی ہی اندر گئی اور آفاق باہر بیٹھا رہا، لیکن صالحہ عبدالکریم اپنے کمرے میں اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور عمر رسیدہ آدمی موجود تھا جسے فریدہ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کا ان سے تعارف کرا دوں، صالحہ نے فریدہ سے کہا۔ ان کا نام فساد حسین ہے اور یہ میرے رفیق کار ہیں، بہت لائق اور ہوشیار وکیل۔ اب آپ کے ساتھ میری جو بھی گفتگو ہوگی اس میں فساد حسین صاحب بھی شامل رہیں گے، کیونکہ اس سارے معاملے کو ہم دونوں مل کر ہی دیکھیں گے۔ جی میڈم، فریدہ نے سر ہلا کر کہا اور فساد حسین کی طرف غور سے دیکھا۔ دیکھیے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، صالحہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ آپ جب میرے پاس آئی ہیں تو آپ کو یقیناً میرے بارے میں بہت کچھ معلوم بھی ہوگا۔ میں اپنے کلائنٹس کی زبان سے صرف اور صرف سچ سننا چاہتی ہوں، اور میں اس کے بتائے ہوئے سچ پر ہی اپنے دلائل کی عمارت تعمیر کرتی ہوں۔ اسی لیے میں ایسے کسی کیس کو ہاتھ نہیں لگاتی جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، اور اگر مجھے کسی بھی وقت اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے کلائنٹ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو میں اس کیس کو اسی وقت چھوڑ دیتی ہوں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے موکل کے بجائے فریق مخالف کی وکالت شروع کر دیتی ہوں۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ فریق مخالف درستی پر ہے اور میرے موکل نے مجھے دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، اس لیے آپ میرے ساتھ سچ اور صرف سچ بولیں گی، کسی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیں گی۔ نہیں میڈم نہیں، فریدہ نے جلدی سے کہا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ میں کسی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا چاہتی ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ جس شخص نے میری ماں کو قتل کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ضرور ملے، بس میری یہی خواہش ہے۔ اور اب دوسری بات، صالحہ عبدالکریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بعض اوقات حقیقت اتنے دبیز پرتوں میں اور اتنی گہری تہوں میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس تک پہنچنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے تو اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے واقعات کا ایک انبار موجود ہوتا ہے اور ہمیں اس میں سے اصل حقائق کو تلاش کر کے نکالنا پڑتا ہے، جو کہ ایک بے حد مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ اصل حقائق کی تلاش کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کو سارے واقعات کا اور اس کے پس منظر کا تفصیلی علم ہو، اسی کی بنیاد پر ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی ہاں میڈم، فریدہ نے کہا، میں آپ کی بات پورے طور پر سمجھ رہی ہوں۔ تو پھر آپ کو ہمیں اپنے تمام خاندانی حالات تفصیل سے بتانے ہوں گے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اور ہمارے تمام سوالوں کے جوابات بھی دینے ہوں گے، کچھ بھی نہیں چھپانا ہوگا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں، اور وہ یہ کہ ہمارے کلائنٹس ہمیں اپنے بارے میں جو ذاتی معلومات فراہم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نہایت قیمتی راز کے طور پر محفوظ رہتی ہیں، اور ہم اس کے صرف اسی حصے کو استعمال کرتے ہیں
جسے عدالت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی تمام چیزوں کو ہم ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں۔ کلائنٹس کی اپنے بارے میں فراہم کردہ معلومات کو کبھی ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ میں سمجھ رہی ہوں میڈم، فریدہ نے کہا۔ اب جو کچھ مجھ سے پوچھیں گی میں اس کا بالکل صحیح اور سچا جواب دوں گی۔ اچھا، تو قبل اس کے کہ ہم آپ سے آپ کا تفصیلی بیان سنیں، دو ایک باتیں جاننا ضروری ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں مجرم دن کے وقت آپ کے گھر میں کس طرح داخل ہوا ہوگا؟ وہ خود دروازے کے ذریعے ہی داخل ہوا ہوگا، فریدہ نے کہا۔ ہمارا گھر صرف سامنے سے کھلا ہے، یعنی صرف سڑک کے رخ پر، باقی اس کے دائیں جانب، بائیں جانب اور پیچھے مکانات ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی شخص سامنے کے رخ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہمارے مکان میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان تینوں مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں سے ہو کر آئے۔ ظاہر ہے کہ دن کے وقت ایسا ممکن نہیں ہے، اور دن کے وقت سامنے سے بھی دیوار پر چڑھ کر یا گیٹ پر چڑھ کر پھاندنا ممکن نہیں ہوگا، فساد حسین نے پوچھا۔ جی ہاں سر، فریدہ نے جواب دیا۔ دن میں سامنے سے بھی دیوار پھلانگ کر کوئی نہیں آ سکتا، آنے والا صرف دروازے سے ہی اندر آ سکتا ہے۔ ہم لوگ خود تمہارے ساتھ چل کر تمہارے گھر کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ باہر سے بھی اور اندر سے بھی، لیکن کیا تمہارے والد صاحب ہمیں گھر کے اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میڈم، فریدہ نے کہا۔ والد صاحب تو ان دنوں رات کو خاصی دیر سے گھر آتے ہیں۔ آپ اگر ایسے وقت پر آئیں جب وہ گھر پر موجود نہ ہوں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو جس وقت بھی سہولت ہو، صالح عبدالکریم نے کہا۔ جب آپ بندوبست کر لیں تب ہم لوگ آ جائیں گے۔ آپ کل ہی آ جائیے، فریدہ نے کہا۔ کل دوپہر کو یا صبح کو، یا جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے۔ والد صاحب تو صبح چلے جاتے ہیں اور پھر میں کالج چلی جاتی ہوں اور دوپہر کو آتی ہوں، پھر میں گھر پر ہی رہتی ہوں، اور والد صاحب رات گئے گھر واپس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ پھر ہم کل دوپہر کے 2 بجے آپ کے گھر آئیں گے، آپ ہمیں پتہ بتا دیجیے۔ فریدہ نے ان لوگوں کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور ان کے درمیان ملاقات کا طریقہ کار طے ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اب آپ ہمیں اپنے خاندانی حالات اور پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ فریدہ نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایک مختصر سے لیکن مالدار گھرانے کا رکن پایا۔ اس کے باپ کا نام رفیق احمد تھا۔ رفیق احمد کا تعلق ایک مالدار گھرانے سے تھا۔ کنسٹرکشن کا کاروبار اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا، جو خود بھی ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا، اور رفیق احمد کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اپنے باپ کی ساری جائیداد اور دولت کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ رفیق احمد کے والدین نے جب رفیق احمد کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بہت مشکلات پیش آئیں، کیونکہ رفیق احمد کی اس سلسلے میں بہت سی شرائط تھیں، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی بھی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جسے اس کے والدین یا کسی اور رشتہ دار نے اس کے لیے پسند کیا ہوتا۔ وہ شادی کے لیے اپنی پسند اور ناپسند کو اولویت دیتا تھا۔ اس کی سب سے پہلی، بنیادی اور اہم ترین شرط یہ تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی کو بہت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اور خوبصورتی میں بھی اس کا اپنا ایک خاص معیار تھا جس کو ملحوظ رکھنا ضروری تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے کئی لڑکیوں کو پسند کیا، لیکن اس نے ان کو دیکھنے کے بعد مسترد کر دیا۔ اس کی ماں بعض اوقات تو پریشان ہو جاتی اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے بیٹے کو کس قسم کی لڑکی چاہیے۔ آخر خدا خدا کر کے رفیق احمد کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس کا نام کنیز فاطمہ تھا اور وہ ایک سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ اس کا تعلق تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا اور وہ خود بھی تعلیم یافتہ تھی۔ کنیز فاطمہ بہت خوبصورت لڑکی تھی
اس کا جسم بہت متناسب اور قد دراز تھا، رنگت گوری اور چہرے کے نقوش بہت دلکش تھے۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور روشن تھیں۔ مجموعی طور پر رفیق احمد کو کنیز فاطمہ میں وہ ساری چیزیں نظر آ گئیں جو اسے درکار تھیں۔ اس نے جب کنیز فاطمہ کو دیکھا تو اسے بہت پسند کیا۔ اس کے والدین اور خاص طور سے اس کی ماں بہت خوش تھی کہ بالآخر اس کے بیٹے کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ رفیق احمد کی کنیز فاطمہ کے ساتھ شادی ہو گئی اور کنیز فاطمہ رخصت ہو کر اپنی سسرال آ گئی۔ یہ رفیق احمد کی اپنی پسند کی شادی تھی اور وہ اس سے بہت خوش تھا۔ کنیز فاطمہ بھی اس بات سے مطمئن تھی کہ وہ رخصت ہو کر ایک ایسے گھر میں آئی تھی جو خوشحالی کا نمونہ تھا اور جہاں لوگ اس کو پسند کرتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد ایک طویل عرصے تک کنیز فاطمہ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ساس سسر کا اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ عمر بڑھتی گئی، لڑکیاں بڑی ہوتی گئیں اور کنیز فاطمہ کے ہاں پھر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ رفیق احمد کی اور خود کنیز فاطمہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہو جائے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ رفیق احمد کا کاروبار بڑھتا اور پھیلتا گیا۔ اسے اپنے باپ سے ورثے میں جو کاروبار ملا تھا اس کو اس نے مزید وسعت دی اور آگے بڑھایا، اور پھر جیسے جیسے کاروبار بڑھتا گیا ویسے ویسے رفیق احمد کی گھر سے باہر کی مصروفیات بھی بڑھتی گئیں۔ اس کا زیادہ تر وقت اب گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ دونوں بچیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کا تقریباً سارا ہی کام تنہا کنیز فاطمہ کو کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ شروع ہی سے گھر میں 2 بہنوں اور ماں پر مشتمل ایک مثلث قائم ہو گئی تھی۔ رفیق اس مثلث میں کبھی شامل نہ ہو سکا کیونکہ مثلث میں کسی چوتھے ضلع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ شکیلہ اور فریدہ کی عمروں میں 5 سال کا فرق تھا، اور شکیلہ جب میٹرک میں تھی تو فریدہ اس وقت 5ویں کلاس میں تھی اور آفاق اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ آفاق کے باپ کا نام رزاق تھا اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ اچھی پوسٹ تھی اور معقول تنخواہ تھی۔ رزاق کا کنبہ بھی مختصر تھا۔ اس کے 2 ہی بچے تھے۔ بڑی لڑکی تھی جس کا نام مدیحہ تھا اور اسے کوئی 3 سال چھوٹا بیٹا تھا آفاق۔ رزاق کی بیوی کا نام زینت تھا۔ رزاق کے گھرانے سے رفیق احمد کے گھرانے کے پرانے تعلقات تھے۔ دونوں گھرانے برسوں سے ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور عورتوں اور بچوں کو ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ مدیحہ اور شکیلہ دونوں تقریباً ہم عمر تھیں اور ان دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ گو کہ فریدہ ان دونوں سے کافی چھوٹی تھی، تاہم دوستی کے اس دائرے میں وہ بھی شامل تھی۔ لیکن فریدہ کی اصل دوستی تو آفاق کے ساتھ تھی۔ اسے تو بچپن سے ہی آفاق بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے آفاق کے ساتھ کھیلنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا اور اس کے قریب رہنا بہت پسند تھا، اور خود آفاق بھی اس کی قربت کو پسند کرتا تھا۔ آفاق پڑھائی میں فریدہ کی مدد کیا کرتا اور اس طرح ان دونوں کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب رہنے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد رزاق کا کنبہ اس علاقے سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ رزاق نے نیا گھر بنوا لیا تھا اور وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ اس طرح دونوں گھرانوں کے درمیان دوری پیدا ہو گئی اور فریدہ اور آفاق بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ تاہم دونوں گھرانوں کے درمیان تعلقات یکسر منقطع نہیں ہوئے۔ کبھی کبھار ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلے میں کچھ زیادہ شدت 2 شادیوں کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ پہلے مدیحہ کی شادی ہوئی۔ اس نے اور شکیلہ نے ایک ہی سال BA کیا تھا اور مدیحہ کی شادی تو 1 سال پہلے ہی طے ہو گئی تھی۔ شکیلہ کے گھر کے لوگ مدیحہ کی شادی کی تمام تقریبات میں موجود تھے، اور ایک عرصے کے بعد آفاق اور فریدہ کو ایک بار پھر ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے مواقع
حاصل ہوئے اور دونوں ہی نے اس بات سے خوشی محسوس کی۔ مدیحہ کی شادی کے کوئی 6 ماہ کے بعد ہی شکیلہ کی شادی بھی ہو گئی اور اس شادی کی تمام تقریبات میں آفاق کے گھر والوں نے شرکت کی، جن میں خود آفاق بھی شامل تھا۔ اور اس طرح آفاق اور فریدہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ شکیلہ کی شادی کے بعد سے آفاق نے فریدہ کے گھر کبھی کبھار آنا شروع کر دیا۔ خود فریدہ بھی کبھی کبھی آفاق کی امی سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب آتے گئے۔ دونوں بچپن کے حدود سے گزر چکے تھے اور اب وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شکیلہ شادی کے صرف 3 سال تک زندہ رہی۔ اس کا شوہر شمس الدین ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا اور ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ شادی کے کوئی 2 سال بعد ہی اچانک شکیلہ بیمار رہنے لگی تھی اور متعدد ڈاکٹروں سے رجوع کرنے کے بعد بھی اس کی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں ہو پا رہی تھی۔ کوئی بھی دوا اس کو فائدہ نہیں کر رہی تھی اور وہ رفتہ رفتہ کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا وزن تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ کافی عرصے کے بعد جا کر اس امر کی تشخیص ہو سکی کہ شکیلہ کو کینسر تھا، جو اس کے ہاتھوں میں بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ آپریشن کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ موت کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ مرض کی تشخیص کے بعد کا عرصہ ان سب لوگوں کے لیے بہت بڑے ذہنی عذاب کا عرصہ تھا۔ مرض کی تشخیص ہو چکی تھی لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ شکیلہ کی مرض کی دوا کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ علاج کی منزلوں سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ اب ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کی شادی کو صرف 3 سال کا عرصہ گزرا تھا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی کوئی نشانی چھوڑے بغیر دنیا سے سدھار گئی۔ شکیلہ کے گھر والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھے، کیونکہ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ شکیلہ کے جان پر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر بھی انہیں آخر وقت تک کسی معجزے کے رونما ہونے کی معمولی سی امید تھی، لیکن کوئی معجزہ رونما نہیں ہوا۔ ہونی ہو کر رہی اور شکیلہ کا انتقال ہو گیا۔ شکیلہ کے انتقال کو پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے شوہر شمس الدین نے اس کی چھوٹی بہن فریدہ کے لیے اپنا پیغام دے دیا۔ شمس الدین کا اپنی سسرال میں آنا جانا تو پہلے بھی تھا اور شکیلہ کی موت کے بعد یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ شروع میں تو وہ زیادہ تر صرف رات کے وقت ہی آتا تھا، جبکہ رفیق احمد بھی گھر پر موجود ہوتا تھا اور رفیق احمد کے ساتھ اس کے کمرے میں دیر تک بیٹھا ہوا اس سے باتیں کرتا رہتا۔ رفیق احمد ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ اس کی پذیرائی کرتا تھا۔ کنیز فاطمہ اور فریدہ کو بھی اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی انہیں اس میں کوئی برائی نظر آتی تھی۔ وہ آخر اس گھر کا داماد رہ چکا تھا اور کبھی اس کو اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے ایسے اوقات میں بھی آنا شروع کر دیا جب رفیق احمد گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا اور صرف دونوں خواتین ہی گھر پر ہوتی تھیں۔ کنیز فاطمہ اور فریدہ نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ فریدہ تو اس کے ساتھ زیادہ بیٹھتی نہیں تھی۔ کنیز فاطمہ کو البتہ اس کی مہمانداری کرنا پڑتی تھی۔ آمد و رفت کا یہ سلسلہ کچھ اور آگے بڑھا تو سب سے پہلے خود فریدہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس کی وجہ بھی فریدہ ہی بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ فریدہ اپنے بہنوئی کی نظروں میں اپنے لیے ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ان نظروں میں اس کو ایک خاص مفہوم نظر آنے لگا تھا اور یہ ایک ایسا مفہوم تھا جسے کوئی عورت بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ عورت اپنی جانب اٹھنے والی مرد کی نگاہ کو اچھی طرح سے پہچانتی ہے۔ فریدہ نے جب شمس الدین کی نظروں میں اپنے لیے ایک خاص قسم کی تبدیلی کو محسوس کیا تو وہ فوراً ہی محتاط ہو گئی۔ اس نے شمس الدین کی آمد پر اپنے آپ کو اس کی نظروں سے دور رکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک آفاق MBA کر چکا تھا اور اسے بینک میں نوکری ملنے والی تھی۔ پھر ایک رات رفیق احمد نے اپنی بیوی کو بتایا
کہ شمس الدین فریدہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ کل وہ میرے دفتر میں میرے پاس آیا تھا۔ رفیق احمد نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کی شادی فریدہ کے ساتھ ہو جائے۔ جس وقت رفیق احمد اور اس کی بیوی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت فریدہ قریب ہی موجود تھی اور وہ ساری گفتگو سن سکتی تھی۔ شاید اس کے باپ نے جان بوجھ کر اس طرح بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ فریدہ بھی سب کچھ سن لے، لیکن اگر وہ ایسا نہ بھی کرتا تو بھی فریدہ کو سب کچھ معلوم ہو جاتا، کیونکہ اس کی ماں اس کی بہترین سہیلی بھی تھی، اور شکیلہ کی موت کے بعد تو وہ اپنی ماں کے اور بھی زیادہ قریب آ گئی تھی۔ اس کی ماں اس سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ کنیز فاطمہ کو یہ بات معلوم تھی کہ فریدہ اور آفاق ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اسے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی، اگرچہ اس معاملے میں ابھی کوئی عملی اور ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اور آفاق کے گھر والوں کی طرف سے فریدہ کے لیے کوئی باقاعدہ پیغام نہیں آیا تھا، لیکن آفاق اور فریدہ کے درمیان تو واضح مفاہمت موجود تھی۔ آفاق کو نوکری بھی مل چکی تھی اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ کنیز فاطمہ نے جب اپنے شوہر کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ سخت برا فروختہ ہو گئی۔ اپنی بیٹی کی طرح اسے خود بھی شمس الدین کی بدلتی ہوئی نظروں کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس نے جان بوجھ کر شمس الدین کی جانب سرد میری کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ شمس الدین آتا تو وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اس کی زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتی تھی۔ شمس الدین کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ اپنے شوہر کی بات سننے کے بعد اس نے غصے کے ساتھ کہا، بھلا اس کا اور فریدہ کا کیا جوڑ ہے؟